قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ قرآن میں خود اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ بڑا اہم مہینہ چل رہا ہے، میں مختصر وقت آپ سے لوں گا اور آپ کو انشاءاللہ وہ تحفے دے کر جاؤں گا ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے کہ جو میرے اور آپ کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہو۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، توجہ رکھیے گا، آپ کی نگاہیں توجہ چاہتا ہوں بزرگوں کی سب کی۔ اس مہینے کی میں 13 تاریخ کو دیکھتا ہوں تو مکہ کی دھرتی پہ مولا علی شیر خدا کی ولادت ہے۔ یہ میں نے ذرا بولو گے، ذرا بولو۔ اس مہینے کی میں 22 تاریخ کو دیکھتا ہوں تو امیر شام میرے پاک پیغمبر کے برادر نسبتی جنہوں نے 19 سال پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، نام ہے امیر معاویہ، ان کی وفات کا دن ہے۔ اور اسی مہینے کی توجہ اسی مہینے کی جب میں 27 تاریخ کو دیکھتا ہوں، اسی مہینے کی رجب کے مہینے کی جب میں 27 تاریخ کو دیکھتا ہوں تو وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کائنات کے لوگوں، ملتان کی دھرتی پر بسنے والے سنی نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 27 تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں تم فرش پہ سو رہے تھے، محمد مصطفیٰ عرش میں رب کا دیدار کر رہا تھا۔ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو آمنہ کے لال معراج میں تشریف لے گئے تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ کون سے عنوان کا انتخاب کروں۔ میزبان نے مجھے حکم دیا کہ آپ مولانا، آپ نے آج کے اس پروقار پروگرام میں آمنہ کے لال کی شان بیان کرنی ہے۔ تو سنو گے؟ دسو بھائی، بڑا سننا چاہتے، ہاتھ چک کے آنکھیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں اپنی بات کا آغاز پیران پیر گولڈا شریف، ذرا بولو گے تو پھر میں بھی بولوں گا۔ گولڈا شریف آؤ، میں تمہیں اسلام آباد کی دھرتی پر لے چلوں۔ اسلام آباد کی دھرتی، گولڈا شریف کے اوپر، وہاں اس کو سجانے والی ایک شخصیت جن کو کائنات کے لوگ پیران پیر پیر مہر علی شاہ صاحب ان کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا آؤ میں ان کے کلام سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اپنے پیر صاحب کی دربار پہ حاضر ہوا، میں نے کہا پیر صاحب، لوگ آپ کو اپنا پیر مانتے ہیں، لوگ آپ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لوگ آپ کے نام پر جان دیتے ہیں، توجہ، لوگ آپ کو سید خاندان کا چشم و چراغ مانتے ہیں، لوگ سید خاندان کی پہچان آپ کو ہی مانتے ہیں۔ آپ ہی بتا دیجئے آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے، آمنہ کے لال کی شان کیا ہے، آمنہ کے لال کا مرتبہ کیا ہے، آمنہ کے لال کی بلندیاں کیا ہیں، آمنہ کے لال کا مرتبہ کیا ہے۔ پیر صاحب نے آنکھیں جھکا دی اور کہا ملتان کے لوگوں آؤ نا، میں ایک مرتبہ روضہ رسول کے سامنے سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، آمنہ کے لال پیغام آمنہ کے لال در یتیم تاجدار مدینہ، پیر صاحب فرماتے میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگنے کی دیر تھی، میرا سونا نانا میرے خواب میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے اے مار علی اٹھ جا، اگر تو بھی سو گیا زمانے کو جگائے گا کون، زمانے کو بیدار کون کرے گا، زمانے کو قرآن کون سنائے گا، زمانے کو نبی کا فرمان کون سنائے گا۔ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور ملتان کے لوگوں میری آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، سامنے روضہ رسول اللہ تھا، ادھر دیکھوں تو بیت اللہ ہے، ادھر دیکھوں تو روضہ رسول اللہ ہے، اور میں نے قلم چلانا شروع کر دیا، قلم میرا تھا، دماغ میرا تھا، لیکن اوپر سے آنے والے الفاظ آمنہ کے لال کے تھے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ وہ لفظ یہ تھے جو میں نے لکھے، پیر صاحب کہتے میں نے لفظ یہ لکھے، اج سکمت راتھی ودیری ہے، کیوں دل دی اداس گنیری ہے، لو لو وچ عشق چنگیری ہے، اج نینا لائیا کیوں جڑیا، مک چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ
نورانی کلی زلفت اخ مستانی مخمور اقیل مدبریہ اس صورت نو میں جان آکھا کہ جانے جان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا شان تو سب شاہ نامی لیا ادھے ہاتھ بغار زمالی ہے ادھے دا جگتے سلطانی ہے ادھے گما کلے انسانی ہے سب انس ملک ہورا پریا سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا کتے میرا علی کتے تیری صلاح مشتاق کیا کتے جالڑیا میں نے کہا پیر صاحب آپ کے دل میں میرے آقا کا اتنا مقام ہے فرمایا کیوں نہ ہو یہ وہ ہستی ہے جن سے نبیوں نے پیار کیا جن سے ولیوں نے پیار کیا جن سے اللہ والوں نے محبت کی جن سے فرش والوں نے پیار کیا جن سے عرش والوں نے پیار کیا جن سے نبیوں نے پیار کیا جن سے اپنوں نے پیار کیا جن سے غیروں نے پیار کیا جن سے خاندان والوں نے پیار کیا جن سے پرایوں نے پیار کیا ہاں ہاں پیر صاحب فرماتے دیکھتے نہیں ہو دیکھو نا جب یہ نبی دنیا میں آیا دادا کو دیکھو تو وہ چومتا ہے حلیمہ کو دیکھو تو وہ چومتی ہے ام ایمن کو دیکھو تو وہ چومتا ہے وہ چومتی ہے مکہ والوں کو دیکھو تو وہ چومتے ہیں مدینہ والوں کو دیکھو تو وہ چومتے نہیں 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 اسی پر بس نہیں ہے اپنوں نے چوما پرایوں نے چوما میرے آقا عرش پہ گئے ہیں آسمان نے چوما پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان میرے نبی کے تلووں کو چومتے جا رہے ہیں یہی پر بس نہیں ہے جبرائیل کو دیکھو نبی کی تلوے چومتا ہے اسرائیل کو دیکھو نبی کے تلوے چومتا ہے اسی لیے ہم نبی کا نام چومتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا چھوٹے سے ہیں باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے باپ میرے آقا دنیا میں نہیں آئے باپ پہلے فوت ہو گیا ہائے میرے آقا دنیا میں آئے دادا جی عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں کسی نے آ کے خبر دی ہے اے عبد المطلب تو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے جا کے دیکھ تو صحیح تیرے بیٹے مرحوم عبداللہ کے گھر میں آسمان کا چاند آ گیا جا کے دیکھ تو صحیح نا خوبصورت چہرے والا ایک بچہ تیرے مرحوم عبداللہ بیٹے کے گھر میں پیدا ہو چکا ہے عبد المطلب کہتے ہیں مولانا ادریس کاندروی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا کہ عبد المطلب جب اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں آیا آ کر کے دیکھتا ہے کہ سونا سا بچہ چاند جیسے چہرے والا معصوم بچہ اللہ نے زمین پر بھیج دیا ہے آ کر کے عبد المطلب پوچھتا ہے کہتا ہے اے آمنہ اس بچے کے بارے میں تو کیا کہتی ہے آمنہ کہتی عبد المطلب ابا جی آج تک ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا سیدہ آمنہ نے جب یہ لفظ کہا میری طرف دیکھو ادھر دیکھو سیدہ آمنہ نے جب یہ لفظ کہا نا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا تو اماں حلیمہ بھی کچھ دیر بعد پہنچ گئی ہے کہتی آمنہ تو نے کتنے بچے دیکھے بولو تو صحیح میں نے آنکھن تھا تو جملہ ذرا آنکھو ذرا سبحان اللہ اماں حلیمہ پوچھتی ہے اے آمنہ تو نے کتنے بچے دیکھے تو ایک گھر میں رہی ہے جی تو ایک گھر میں رہی ہے بازاروں میں نہیں گئی مدینہ میں نہیں گئی کہیں بھی نہیں گئی کتنے کے بچے دیکھے ہوں گا تو کہتی میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا مجھ سے پوچھ میں حلیمہ ہوں بولو 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 میں حلیمہ ہوں مجھ سے پوچھ اماں آمنہ کہتی ہے تو بتا کہتی ہے میں حلیمہ ہوں میرا کام یہی ہے کہ میں بچے دیکھتی ہوں یار بولو کہ مجھے جملہ بول لے دو ذرا میرا کام یہی ہے میں دائی ہوں میں بچوں کی زیارتیں کرتی ہوں میں بچے لیتی ہوں ان کو پالتی ہوں پال کے تربیت کر کے ان کو واپس کرتی ہوں
अम्मा आमना पूछती है फिर तूने कितने के बच्चे देखे? अम्मा हलीमा देती है मैंने मक्का के सारे बच्चे देखे, मैंने मदीना के बच्चे देखे हैं, मैंने गांव के बच्चे देखे, मैंने शहर के बच्चे देखे, मैंने पहाड़ों के बच्चे देखे, मैंने रेगिस्तान के बच्चे देखे। ए आमना तूने एक दो देखे, मैंने हजारों देखे, मुझसे पूछ मोहम्मद जैसा मैंने भी नहीं देखा है। अभी ये बातें हो रही हैं, मेरा पाक पैगंबर के दादाजी अब्दुल मुत्तलिब आ गए। मेरे वाल देखो, दादाजी आके कहते हैं आमना तूने भी नहीं देखे, हलीमा तूने भी नहीं देखे। ए हलीमा तू बता तूने कितने के देखे? कहा मैंने मक्का के देखे, मदीना के देखे। कहा फिर तूने थोड़े देखे, मुझसे पूछ मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अम्मा हलीमा कहती है तुमने कितने देखे? फरमाया मक्का के देखे, मदीना के देखे, यसरफ के देखे, यमन में गया, मैं यमन भी जाता हूँ, मैं शाम भी जाता हूँ, मैं बड़े मुल्कों में तिजारत की गर्ज से जाता हूँ, मैंने कई मुल्कों में गया, मेरा आना जाना हुआ। सुनो ए हलीमा, ए उम्मे ऐमन, ए आमना, मैं अब्दुल मुत्तलिब भी आज यहाँ पर कसम उठा के गवाही देता हूँ कि मोहम्मद जैसा मैंने भी नहीं देखा है। अभी बातें हो रही हैं, मेरे पाक पैगंबर की तारीफ हो रही है। की हो रही है दसो? सना हो रही है। इतने तारीफ हो रही है कि रब्बुल आलमीन ने कहा जिब्राइल जा नबी दी शान बयान हो रही है, तू भी पहुंच, क्योंकि ये महफिल वो महफिल है जिस महफिल में गुनाह माफ होते हैं। जिब्राइल अमीन तशरीफ ले आए हैं और आकर के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब तुमने भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, ए आमना तुमने भी नहीं देखा, ए हलीमा तुमने भी नहीं देखा। तुमने कितने के बच्चे देखे होंगे? तुमने इस जमाने के देखे हैं। सुनो मैं जिब्राइल हूँ। मेरा जुमला मुकम्मल होना खुदारा, मेरा जुमला ज़ाया ना करना। इन अल्लाह वालों की बरकत से अल्लाह मेरे दिमाग में ये बात डाल, तवज्जो चाहता हूँ। जिब्राइल अमीन फरमाते अब्दुल मुत्तलिब कितने बाल देखे? कहा मैं यसरफ दे देखे, मक्का दे वेखे, मदीना दे वेखे, यमन दे वेखे। वो समझ भी आ रही है नहीं आ रही दोस्तों? मैं इतने दे वेखे उतने दे वेखे। फरमाया मैं जिब्राइल हूँ, तुमने तो इस जमाने के देखे और मुझसे पूछो मैं जनाब आदम से देखता आ रहा हूँ। एक और एडवांस आके दो और मुझसे पूछो मैंने जनाबे आदम को जन्नत में देखा, मैंने जनाबे आदम को फर्श पे देखा, मैंने जनाबे आदम के बाद जनाबे शीश को देखा, मैंने जनाबे शीश के बाद जनाबे इब्राहिम को आग में देखा, मैंने जनाबे इब्राहिम के बाद जनाबे इस्माइल को छुरी के नीचे अल्लाह ने बचाया, मैंने उसको भी देखा, मैंने जनाबे याह्या को देखा, मैंने जनाबे मूसा को समंदर में आए हाय ताबूत के अंदर बचते हुए देखा, मैंने जनाबे नूह को कश्ती के अंदर मल्लाह बने हुए देखा, मैंने जनाबे ईसा को देखा, मैंने जनाबे दाऊद को देखा, मैंने जनाबे याह्या को देखा, मैंने जनाबे हारून को देखा, मैंने जनाबे इदरीस को देखा। मैं 1,24,000 नबियों का बचपन देख के आया, उनकी जवानी देख के आया, उनका बुढ़ापा देख के आया, उनकी विलादत देख के आया। सुनो आफाक हो दर्दीदम मारे बता वर्जीदम बस यार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दी करी मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, फर्श से लेके आर्श तक मैंने जमीन का चप्पा चप्पा देखा है, सातों आसमान देखे हैं। नहीं नहीं मैंने जन्नत देखी है। मैं जिब्राइल कहता हूँ इतना हसीन तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। हाय 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 हाय। जिब्राइल अमीन कहते हैं ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा जितना हसीन ए आमना तेरा बाल है, इमें तो मैं किथे नहीं देखा। कितना हसीन अल्लाह ने दिया है। अभी ये तारीफ हो रही है, मेरे रब ने आसमानों से आवाज़ लगा दी, फरमाया लोगों तुम मेरे नबी की तारीफ क्या बयान करोगे? मेरे नबी की तारीफ में तो अल्लाह का कुरान बोलता है।
ہائے ہائے ہائے، میرے سونے کی تعریف تم کیا بیان کرو گے؟ میرے سونے کو تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی کی شان تم کیا بیان کرو گے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب۔ رب کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب کا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ رب کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ قرآن میں خود اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ ابھی یہ تعریف بیان ہو رہی ہے، جناب آمنہ، جناب حلیمہ، جناب عبد المطلب، جناب جبرائیل، سب نے نبی کی شان بیان کر لی، نبی کی آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اس شان بیان کرنے میں مہمان خصوصی خود اللہ ہے۔ بولو بولو، خود اللہ ہے۔ فرمایا یا آمنہ، تو نے کہا ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اے حلیمہ آپ نے بھی نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ نے بھی نہیں دیکھا، اے جبرائیل تم نے بھی نہیں دیکھا، پوری کائنات کا تو نے کہا میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ اے جبرائیل تو کہتا ہے میں نے آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ سنو، تم دیکھتے تو جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، میں اپنے نبی جیسا پیدا کرتا تو تم دیکھتے، میں نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ آئے ہائے ہائے، نبی جیسا پیدا کیا ہوتا تو کائنات کے لوگ دیکھتے نا۔ میرے آقا بھی چھوٹے سے ہے، پیدا ہوئے، تھوڑے سے چلنے لگے، 6 سال کی عمر ہوئی، میرے آقا کے دادا جی عبد المطلب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ذرا ڈھونڈ کے تو لے کے آ، ڈھونڈ کے تو لے کے آ۔ کسی نے کہا، مکہ کے کسی ملنگ نے کہا کہ آپ بچے کو بھیج تو ڈھونڈنے کے لیے، آپ ہمیں کہتے ہم ڈھونڈ کے لے کے آتے۔ عبد المطلب نے کہا اس بچے کو میں نے جہاں بھی بھیجا یہ کبھی ناکام نہیں آیا، آئے میں اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں، یہ جائے گا تو ضرور لے کر آئے گا۔ آئے ہائے، دیر ہو گئی، وقت گزر گیا، مکہ کا ملنگ آکھڑ لگ گیا میں تینوں کہہ نہیں سی انہوں نہ بھیج، میں تینوں کہہ نہیں سی انہوں نہ بھیج، اے بچہ ہے یہ تیرا اونٹ کہاں سے لے کر آئے گا؟ عبد المطلب نے کہا مسکرا کے، کہا تو دیکھ تو صحیح ہوندہ کی ہے، او بولو تو صحیح یار۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لا رہے، 6 سال کے معصوم بچے ہیں، اور آ رہے، اور ادھر عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کر کے اشعار پڑھ رہا ہے، رد الی راکبی محمدا یا ربی ردہ وسطنا عندی یدا، اے اللہ میرے سونے محمد کو بھیج دے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا تشریف لا رہے، اونٹ ساتھ لے کر آ رہے۔ پھر عبد المطلب نے مکہ کے ملنگوں کو کہا او ملنگو دسو میں تو انہوں کہہ نہیں سی اے جتھے بھی جاندہ ہے کچھ لے کے ہی آندہ ہے۔ آئے ہائے، 8 سال میرے آقا کی عمر ہوئی ہے، 8 سال میرے آقا کے دادا جی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال و روایت میں آتا ہے میرے آقا 8 سال کی عمر کے تھے اور جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے آقا کی پرورش دادا جی نے کی،
दादाजी की आगोश में मेरे आका ने तरबियत पाई। दादाजी ने मेरे आका के सर पे शफकत का हाथ रखा, उनकी तरबियत की, और उनको जो चीज़ ज़रूरत होती थी मेरे आका के दादाजी मेरे आका को दिया करते थे। आप अंदाज़ा लगाओ, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरे आका दुनिया में नहीं आए, दादा ने पाला, दादा ने तरबियत की, दादा ज़रूरियात का ख्याल रखते थे, कपड़े का ख्याल। एक रिवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब की मसनद हुआ करती थी बैतुल्लाह के अंदर, उस मसनद में किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे, एक बेटा भी अब्दुल मुत्तलिब का उसकी मसनद में बैठ नहीं सकता था। रिवायत में आता है कि एक मरतबा मेरे आका खेलते खेलते, मासूम बच्चे थे, अब्दुल मुत्तलिब की मसनद में आके बैठ गए। किसी चचा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए, आप हमारे बाबा की मसनद पे क्यों बैठ गए, आप तो यतीम बच्चे हैं। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आ गया, आंखों से आंसू टपक रहे, आंखों से आंसू टपक टपक के दाढ़ी पर टपक रहे, दाढ़ी गीली हो गई, और अपने बच्चों को खिताब करके कहा कि बच्चों सुनो, तुम मेरी औलाद हो, ये मेरा पोता है, सुनो, जितना प्यार अब्दुल मुत्तलिब के दिल में मोहम्मद का है, इतना प्यार कायनात में किसी से नहीं है। मेरे पाक पैगंबर को दादाजी ने अपने साथ बिठाया।